لاہور میں اس وقت بسنت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بار گورنمنٹ سپانسرڈ گورنمنٹ آرگنائزڈ بسنت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جو مریم نواز نے کر دیا نا لاہوریوں کے لیے، اخیر ہی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ ہم نے 20 سال انتظار کیا، 20 سال۔ بہت سی نیشنز کے، بہت سے اقوام کے، بہت سے کنٹریز کے کچھ سیاسی، کچھ سماجی فیصلے، کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اختیار کرتے وقت ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، دیٹ وی آر کمٹنگ اے ٹیریبل مسٹیک، اینڈ دے اونلی ریئلائز ان ریٹروسپیکٹ۔ وہ دہائیوں بعد اس بات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جو فیصلہ ہم نے کیا اس سے ہماری قوم کو کتنا نقصان ہوا، ہم کتنا پیچھے دھکیل دیے گئے، ہم میں کتنی گھٹن پیدا ہو گئی، ہم میں کتنی بنیاد پرستی پیدا ہو گئی۔ اس کا تعین وقت کرتا ہے، اور وقت نے ایک اور چیز کا تعین کیا ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے بسنت فیسٹیول، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کی پوری ایگزسٹنس کو گلوبلی ڈیفائن کرتا تھا، اس سے میں کچھ بھی کم نہیں کہہ سکتا، بیکاز آئی ہیو ایکسپیرینسڈ سم پارٹ آف اٹ ایز اے اسکول بوائے۔ بہت ماریں کھائیں اس وجہ سے، ایگزامز کے درمیان میں چھتوں پہ چڑھ کے پتنگیں بھی اڑائیں، اس کے علاوہ اندرون کا وہ کلچر بھی دیکھا جو کہ دیکھنے کے لیے صرف میں نہیں، میرے آس پاس کے لوگ نہیں، آپ کے بڑے نہیں جو لاہور میں رہے، بلکہ پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے، بیکاز لاہور کی ریکگنیشن ہی بسنت سے تھی۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں ہم نے جو کیا یہ ایک کلچرل اریزر تھا۔ ہم نے ثقافت کو مٹا کر رکھنے کی کوشش کی، اور اس کی بنیاد کیا بنائی اس پر بھی میں بعد میں آؤں گا، اس کو بھی ایڈریس کروں گا۔ لیکن بہت سے لوگ شاید آپ میں سے یہ منظر کشی بھی نہ کر پائیں، ان کے دماغ میں تصویر بھی نہ آئے کہ what it was like to celebrate بسنت in the heart of Punjab called لاہور، in the heart of لاہور called the world city، یا کسی بھی جگہ پہ لاہور میں بسنت منانے کی سینسیشن، فیلنگ کیا تھی، کیا انوائرمنٹ ہوا کرتا تھا، اور تب کا لاہور کتنا مختلف تھا، تب کا پاکستان اور پنجاب کتنا مختلف تھا۔ تو اس وقت میرے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ تقریباً 60% لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں ان کا تعلق جین زی سے ہے۔ جین زی سے مراد جنرل ضیاء نہیں بلکہ جنریشن زی ہے، پیپل ہو آر بورن ان دا لیٹ 90s، اینڈ آئی ایم شیور دیٹ دے ہیو ناٹ سین اے سنگل بسنت ایونٹ ان دیئر انٹائر لائفس پرووائڈیڈ فار دس ون۔ آج کے روز جو بسنت شروع ہوئی ہے ان کی پہلی بسنت ہوگی۔ بہت سے بچے گوگل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈور جو ہے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، یا کس طرح سے اس کو باندھا جاتا ہے، یا پھر پتنگ کیا ہوتی ہے، گڈا کیا ہوتا ہے، کیٹیگریز مختلف کیا ہوتی ہیں پتنگوں کی۔ تو ان کو یہ کرنا اسی لیے پڑ رہا ہے کہ ایکسپیرینس نہیں کر پائے، ایک پوری جنریشن سے ہم نے یہ لیجر چھین لیا کہ وہ بسنت کو ایکسپیرینس کر سکیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 2007 کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی کہ PMLQ کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اس کو بین کر دیا۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے سو موٹو جو ہے وہ ایکشن لیا گیا تھا، اور وہ اسی لیے کہ ایریل فائرنگ ہو رہی ہے اور کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس وجہ سے۔ لیکن 2007 فروری میں اس کو بین کیا گیا۔ بہت سے لوگ آپ میں سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ بسنت کو اسی لیے بین کیا گیا کہ یہ غیر محفوظ تھی، گلے کٹ جایا کرتے تھے بائک چلاتے ہوئے، چھتوں سے لوگ گرتے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے دیٹ واز ناٹ ایون ہاف دا ریزن وائی اٹ واز بینڈ۔ اٹ واز بینڈ بیکاز آف دا کلرجی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیں بڑے ہوتے ہوئے یہ یاد ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جب بسنت کے خلاف فار رائٹ کی طرف سے فتوے بازی اور اس کے علاوہ یہ بتایا نہیں جاتا تھا کہ ہر پتنگ اڑانے والا ایک ایسا ڈیمنیشن کا کام کر رہا ہے، ایک ایسا فیل سر انجام دے رہا ہے دیٹ ہی ول نیور بی پارڈن فار دس۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینی تھنگ دیٹ پٹس اسمائل آن دا فیس آف اے پرسن has to be disallowed, has to be completely abandoned by this very specific factions that I'm talking about۔ کیونکہ بسنت ایک کلچرل ایونٹ تھا، اسی لیے سر توڑ کوشش کی گئی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ہندو مذہب سے جوڑ دیا جائے، لیکن گوگل نہیں کرتے تو اس کی کاسٹ ہمیں 20 سال تک ادا کرنی پڑ گئی، کیونکہ فار رائٹ کے پریشر میں جب ریاست آتی ہے تو اس وقت نہیں اٹھ سکی، اب تھوڑا اٹھنا شروع ہو گئی ہے، بیکاز آپ کو TLP کا صفایا کسی حد تک دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم گوگل کرنے کی کوشش کریں تو ہندو ریلیجن کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بھی آپ کو ملے گی، لیکن ساتھ یہ بھی عقل دلوائی جائے گی آپ کو گوگل شریف کی طرف سے کہ کائٹ فلائنگ جو تھی وہ 200 قبل مسیح میں 200 BC میں چائنا میں شروع ہوتی ہے، کسی ریلیجن سے ایسوسیشن کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو آغاز میں
امپلوائے کیا گیا سگنلنگ یعنی کہ اشارہ کرنے کے پرپز سے اور ملٹری پرپزز کے لیے، کہ اگر آپ کی فوجیں میلوں دور ہیں تو پتنگیں اڑا کے ایک سگنل دیا جائے ان کو اپنی پریزنس کا یا کسی بھی کمیونیکیشن کا۔ یہ تھا جناب اس کا پہلا یوز۔ وہاں سے وہ جاپان گئی، پھر وہ انڈیا آئی اور بعد میں اس کو انڈین اسکرپچر سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں وہ سیکولرائز بھی ہو گئی، صوفی اسلام نے بھی اس کا استعمال کیا۔ اور پتنگ بازی کی بات نہیں کر رہا، بسنت فیسٹیولز کی بات کر رہا ہوں۔ امیر خسرو جو کہ ڈسائپل تھے نظام الدین اولیاء کے، جو کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوفی فگرز میں سے ایک مانے جاتے ہیں، وہ ہر بسنت کے سیزن سے پہلے پیلے پھول لگایا کرتے تھے ان کے آستانے کے اوپر، اور شرائن کلچر کا پراپر حصہ تھا بسنت فیسٹیول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرعی معاشروں میں، ایگریرین سوسائٹیز کے اندر، یہ ایک سگنلنگ تھی کہ آنے والا جو دور ہے، جو اب موسم آ رہا ہے، سردی کے جانے کے بعد گرمی کے شروع ہونے سے پہلے بہار کا جو موسم ہے، اس کو ہم اسی لیے سیلیبریٹ کریں گے کہ گندم کی کٹائی قریب ہے، ہماری فصل اچھی ہوگی، ہمارے گھر میں اناج آئے گا، ہمارے بچے پھلیں پھولیں گے، بڑے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ پراسپیرٹی ایکسپیرینس کریں گے۔ تو اس کی سیلیبریشن کے لیے یہ فیسٹیول کومیموریٹ کیا جاتا رہا، ری برتھ کے لیے، رینیول کے لیے، ہوپ کے لیے۔ یہ امید دلانے والا ایک فیسٹیول تھا، اس میں صرف پتنگ بازی نہیں تھی۔ اس طرح سے ہارویسٹ کو اور ویٹ کے ہارویسٹ کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ آغاز ہوتا ہے۔ اس کو مدر آف آل فیسٹیولز بھی کہا گیا۔ بعد میں راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے لاہور شہر میں بسنت کو جو پراپرلی اربنائز ہوتے ہوئے دیکھا لوگوں نے، وہ گجرانوالہ میں اور لاہور میں ہوا۔ اور پیلا رنگ جو تھا، جو کہ ڈینوٹ کرتا تھا سرسوں کے پھولوں کو، اس کی فصل کو، مسٹرڈ کو، وہ ایک سمبل بنا بسنت کا۔ اور بسنت اس طرح سے کھلے میدانوں سے آہستہ آہستہ چھتوں پر، سیمی پرائیویٹ اور پرائیویٹ چھتوں پر کنورٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہ کائٹ فلائنگ، جس کا تعلق صرف اور صرف ایک ایگریکلچرل فیسٹیول سے ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے کچھ لوگوں کو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکیپ کرے ہماری ٹریچری سے اور ہم جو ہے وہ گھٹن سے آزاد کر دیں گے لوگوں کو، کچھ دیر کے لیے ان کو سانس آ جائے گا، تو اسی لیے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور صرف یہ موٹیویشن نہیں تھی، آج کے دور میں تو اور بھی ہو گئی ہیں۔ ایک وکیل صاحب ابھی پہنچے ہوئے تھے بسنت کو بین کروانے کے لیے، نہیں مانی گئی ان کی ریکویسٹ، تو بعد میں گڈیاں لینے کے لیے پہنچ گئے، وہ پکڑے گئے وہاں پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریسزم کا انبار لگا ہوا ہے، پنجابیوں کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہیں ہی جاہل، ان کے تو سارے فیسٹیول ہی باربیرک ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر وہ چیز جو پنجاب یا پنجابیت سے تعلق رکھے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کے تمام اربن سینٹرز میں بیٹھا ہوا، جو یہ کہتا ہے کہ لہجہ بھی ادھر سے ادھر ہوا تو تم جاہل، تم دیہاتی، تم پینڈو۔ اسی طرح پنجاب کا کوئی فیسٹیول سیلیبریٹ کیا تو تم تو ہو ہی چھپڑی، یہ نیا ورڈ آ گیا چھپڑی۔ میں نے ٹویٹر پہ آج صبح دیکھا ہے، کسی نے پکچر لگائی ہوئی ہے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی اور لکھا ہے شکر ہے دیر از نو چھپڑی فیسٹیول سیلیبریٹڈ ان دس سٹی۔ او بھائی، آپ ابھی انڈے سے نکلے ہیں نا، اسی لیے آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جس پولیٹیکل گریونس کی بیسس پہ آپ پورا کلچر اریز کرنے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی انٹرٹینمنٹ کی گولی ہی ہے۔ اور لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بریڈ اینڈ سرکسز روم والا کوٹ وہی، ایز اف آپ تو یہاں پہ مارکسسٹ ریولوشن لانے لگے تھے اگر بسنت نہ ہوتی تو، جبکہ آپ کی ساری سیاسی تحریک کا جو جسٹ، جو بنیاد ہے نا، وہ ہے ہی انٹرٹینمنٹ۔ اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہزار قسم کی تکالیف بھی اٹھنا شروع ہوئیں، لیکن ان کو ہمیں مد نظر نہیں رکھنا۔ بسنت کے بارے میں، بسنت کی اکانومی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں کہ یہ یورپ کے کچھ بڑے فیسٹیولز کے سامنے ایک جائنٹ تھی، وہ بھی کچھ نہیں تھے اس کے سامنے۔ اور یہ میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا، یہ صرف میری اوپینین نہیں تھی۔ میں نے بھی اس فیسٹیول کو تقریباً 5 سے 6 سال سیلیبریٹ کیا اپنی ہوش میں، بیکاز آئی واز اے اسکول گوئنگ بوائے۔ بہت مار کھائی اس وجہ سے، ایگزام کی پیک پر بسنت آ جایا کرتی تھی، بیکاز لاہور کے تمام اسکولوں میں گروئنگ اپ ایگزامز ہوتے تھے مڈ فیب میں، ارلی فیبرری میں، یا مارچ میں بھی کچھ ہوا کرتے تھے۔ اب ایگزام کے سیزن میں ایک طرف بسنت ہے تو ایگزام گیا بھاڑ میں، بسنت ہی منائیں گے نا۔ تو بہت مار کھائی جناب اس کی، لیکن اٹ واز آل ورتھ اٹ، اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آل آلسو گیٹ ٹو فائنڈ وائی اٹ واز ورتھ اٹ آفٹر 2026 فرام ناؤ آن، بیکاز مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت نے اس کو الاؤ کیا
اور لوگوں کی کیا اوپینین ہے یہ آپ باہر جا کے پوچھ لیں، اگر آپ نے میرے پہ بائسڈ ہونے کا الزام لگانا ہے. لاہور میں نکلیں کہیں پہ، ان سے پوچھیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے یا نہیں. دے ول ٹیل یو وٹ از دا سگنیفیکنس آف دس سنگل ڈیسیژن ان دیئر انٹائر لائفز. ٹھیک ہے. اور اس کی صرف انٹرٹینمنٹ سائڈ نہیں، اکنامک سائڈ کتنی بڑی ہے اس پر بعد میں آؤں گا. تو ہوا یہ کہ ایک بسنت فیسٹیول جو کہ ریکریشنل ایکٹیویٹی تھی، کھلے میدانوں میں ہوا کرتی تھی، جب وہ چھتوں پر کنورٹ ہوئی تو کمپیٹیٹیو کائٹ فلائنگ کا ایک کلچر پیدا ہوا جس میں پیچے بازیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. اس میں میل ایگو بھی انوالو ہو گئی. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اتنا سکلفل استاد ہے جو ہر اتوار کو گڈی اڑاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے کاٹتا ہے، وہ ایسے ہاتھ مارتا ہے. تو ملٹیپل ٹرمینالوجیز ہیں اس کی جو شاید آپ کے پلے نہ پڑیں، لیکن ہم استعمال کر چکے ہیں اپنے بچپن میں. تو جناب کمپیریٹیو کائٹ فلائنگ کے بعد کیا ہوا، مانجا لگنا شروع ہو گیا. اب مانجا کیا تھا؟ مانجا یہ تھا جناب کہ کرشڈ گلاس یعنی کہ شیشہ پیس کر اس کو ڈور یعنی کہ جو کاٹن سے بنی ہوئی ڈور ہوتی تھی، جو سٹرنگ ہوتی تھی ایک کائٹ کی، اس کے اوپر چپکانا شروع کر دیا. اور ہمیں یاد ہے جب ہم جایا کرتے تھے کہیں پر تو لاہور کی کنال کے سائڈوں پر جو گرین ایریاز تھے اس پر لوگ مانجا لگا رہے ہوتے تھے، ڈور سکھا رہے ہوتے تھے دھوپ کے اندر تاکہ وہ تیار ہو سکے. اور یہ ایکچول لیگل اور اس وقت نارمل پریکٹس تھی. ہر چوراہے پہ یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی آپ کو، اور دکانیں ہوا کرتی تھیں پتنگوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ چھتوں کو بک کروانے کا کلچر، میوزک سسٹمز چھتوں پر رکھنے کا کلچر، کھانے پکانے کا، ڈیزرٹس بنانے کا، فیملی کو انوائٹ کرنے کا، باہر سے لوگوں کو بلانے کا، دنیا بھر کا ٹورزم لاہور کی آئیڈینٹی سے اٹیچ ہو گیا تھا. اور کوئی نام لیا کرتا تھا لاہور کا تو لوگ کہتے تھے وہ شہر جہاں کی بسنت دیکھنے لائق ہے. ٹھیک ہے. پھر اس شہر نے وہ بھی دیکھا کہ ٹی ایل پی کے جتھے یہاں سے نکلے آگے لگانے کے لیے، لیکن پہلے لاہور ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ورلڈ سٹی ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بن جایا کرتا تھا. اور 1989 میں بالی ووڈ ایکٹرز ونود کھنہ اور ریکھا بسنت منانے کے لیے لاہور آئے. سٹی بینک کے چیئرمین جان ریڈ اس کے بعد میں لاہور آئے بسنت منانے کے لیے. نائٹ بسنت 1990 سے شروع ہوئی جب ٹارچ لائٹس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہونا شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد میں کارپوریشنز جو تھیں مختلف، جو کارپوریٹ کلچر تھا وہ بسنت میں انٹر ہوا اور انہوں نے کائٹ فلائنگ کمپٹیشنز کروانا شروع ہو گئے. اور اس طرح سے میس میڈیا ایک انٹرٹینمنٹ ایونٹ بن گیا بسنت، جو کہ پہلے صرف ایک انڈیپینڈنٹ لوکل رائیولریز ہوتی تھیں ایک دوسرے کی آپس میں، اس کو ایکسپینڈ ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. 1998 کے بعد جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا پاکستان نے، افغانستان کی رجیم چینج ہو گئی، امیج ٹارنش ہوا دنیا بھر میں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ کنٹری ہے، اس نے افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کیا. تو ایک ہی چیز دنیا کو سیل کرنے کے لیے، سافٹ امیج دینے کے لیے تھی، اور وہ تھی بسنت. اس کی پروموشن سے ہم نے اس امیج کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. فریہ پرویز کے وہ گانے تو یاد ہوں گے جو کہ بسنت پہ بنے، دل ہوا بو کاٹا اور اس طرح کے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے میوزک میں، اس کی پاپولر پرسیپشن میں اور ایک پنجابی آئیڈینٹی کے ساتھ یہ منسلک ہونا شروع ہو گئی. اور 2000 کے اندر جشن بہاراں کو فارملی ایک کلچرل ایونٹ کے طور پہ منایا جانا شروع ہوا. جل مشرف واز اے ہیوج فین آف بسنت فیسٹیول. لاہور کے رائل پلام کلب کے اندر پتنگ اڑاتے ہوئے ان کی فوٹیجز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہی واز اے گریٹ پروپوننٹ آف اٹ ایز ویل. تو وہ اپنے ایک سافٹ کلچرل امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے بسنت کو استعمال کرنا شروع ہوئے. 1960s کی بھی میں اگر بات کروں تو ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں، رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ صرف لاہور میں 1960 کی دہائی میں 10 لاکھ روپے کا مٹیریل بکا تھا بسنت کے لیے. یہ اتنا پرانا فیسٹیول ہے، جو کہ 7% تھا تمام ڈومیسٹک اور امپورٹڈ پیپر کی کنزمپشن میں، اور 5% جو بیمبو تھا یعنی کہ بانس کی امپورٹ ہوتی تھی، وہ ساری بسنت منانے کے لیے پتنگ کی تیاری میں ہوا کرتی تھی. لاہور میں شادرہ اور بغبان پورہ کے علاقے، وہاں گھروں میں پتنگ بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں. اور میں بغبان پورہ کے قریبی رہائش پذیر بھی تھا. میں نے دیکھا ہے جو کریز تھا وہاں پہ، اٹ از ناٹ ایکسپلینیبل، اٹ از بیانڈ آل ایکسپلینیشنز، آئی ایم ٹیلنگ یو. آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں یا اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں. تو جناب اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا روزگار بھی منسلک تھا اس صنعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا پوائنٹ لیس اور بکواس فیسٹیول ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، کوئی ریشنال نہیں ہے، تو اگر انہی لوگوں سے یہ جو
کچھ لوگ ان میں سے ٹویٹر پہ بیٹھ کے فینسی انگریزیاں چھاپ رہے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کا ڈریم کیا ہے تو کہیں گے آئی وانٹ ٹو وزٹ یورپ ونس ان مائی لائف ٹائم اینڈ سیلیبریٹ ٹوماٹینا فیسٹیول اور ٹو بی چیزڈ بائی بلز ان اسپین ان دیئر لوکل فیسٹیولز. تو وہ سب بڑے ریشنل فیسٹیولز ہیں. اسپین میں جب غصے سے بھرپور بھینسیں آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کے نیچے آ کے آپ مر بھی سکتے ہیں اور لوگ مرے بھی ہیں, یا پھر ٹماٹر جو ہیں وہ ٹنوں کے حساب سے ایک دوسرے پہ مار کے زمین کے نیچے روند کے بھاگنے والے, بالی ووڈ کے فلموں میں ان فیسٹیولز کو گلیمرائز کیا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. وہ بہت اچھے اور ریشنل فیسٹیولز ہیں, لیکن بسنت بیکار ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے ٹوماٹینا فیسٹیول 2022 میں کتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے؟ $200 ملین. اسپین کا دنیا کا سب سے پاپولر یہ ایونٹ ان میں سے ایک ہے, $200 ملین جنریٹ کرتا ہے. اور اب میں آپ کو ذرا بسنت کی ایسٹیمیشن بتاتا ہوں جناب, کہ ٹریڈ ہوتی ہے, پتنگوں کی ایک صنعت تیار ہوتی ہے, ہزاروں گھروں میں پتنگ بنتی ہے, وہ بکتی بھی ہے, ڈور بکتی ہے, چھتیں بک کروائی جاتی ہیں, ہوٹل ایک مہینہ پہلے بک کروا لیے جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ بک کروائی جاتی ہے, فوڈ سٹالز لگتے ہیں. اس ساری اکنامک ایکٹیویٹی نے آن ایوریج بسنت کو ایک ہفتے میں کتنی نیٹ ورتھ کا فیسٹیول بنایا؟ اپروکسیمیٹلی $250 ملین. So you banned a cultural event that was bigger than Tomatina Festival of Spain for 20 years straight. How about that as a fact? کیسا لگ رہا ہے یہ سن کے کہ $250 ملین کا ایک فیسٹیول آپ نے ایک قلم کی جنبش سے بین کر دیا, جو کہ کمپیٹ کرتا ہے گلوبل فیسٹیولز کے ساتھ. اس سال بتایا جا رہا ہے کہ 20 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی بسنت کی وجہ سے, اپروکسیمیٹلی $20 بلین. ٹھیک ہے. الجزیرہ یہ رپورٹ کرتا ہے 2004 کی بسنت میں پنجاب کے اندر صرف, حالانکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ڈی ویلیوڈ کرنسی نہیں تھی, $7 ملین کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی بسنت کی وجہ سے. فی الوقت میں اگر آج کی تاریخ کی آپ سے بات کر لوں تو 1 فیبرری کو, یعنی کہ آج سے صرف چند روز پہلے 15 کروڑ روپے کی لاہوریوں نے پتنگیں خرید لی ہیں. 15 کروڑ ان اے سنگل ڈے. اس کے ساتھ ساتھ 3 دنوں کا اندازہ لگاؤں تو 60 کروڑ روپے یعنی کہ تقریباً $600 ملین کی پتنگیں خرید لی گئی ہیں. یہ لوکل پریس کہہ رہی ہے, جا کے پڑھ لیجئے. 540 مینوفیکچرنگ یونٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. لوگ پیسے لے کر ہاتھوں پہ دھکے کھا رہے ہیں کہ پتنگ مل جائے کسی طرح, یہ ڈور مل جائے یا پنہ مل جائے. چرخی تو ویسے بینڈ ہے, نہیں مل رہی. تو آپ نے اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کو, جس سے دنیا بھر کی کارپوریٹ جو ایجنسیز ہیں, جو کمپنیز ہیں, وہ فیسٹیولز کروا کے باہر سے پیسے انویسٹ کرتی ہیں. ٹورزم ہوتا ہے, ہوٹلز بھر جاتے ہیں لاہور کے, چھتوں کو رینٹ کرنے کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں. اس کو آپ نے اس لیے بین کر دیا کہ چند لوگ ناراض ہو رہے تھے. اصل میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خطرے میں ہیں اس کی وجہ سے, اور وہ زبردستی ثابت کر رہے تھے کہ یہ ہندو اسکرپچر سے نکلا ہوا فیسٹیول ہے, یہ چائنا میں نہیں سیلیبریٹ ہوا. اس کی سیکولیرٹی کو ڈینائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جناب اس بار آل دا کریڈٹ گوز ٹو مریم نواز صاحبہ انڈر پنجاب گورنمنٹ. آئی سے دس آن کیمرا ایٹ دی ایکسپینس آف گیٹنگ ابیوزڈ ان میس نمبرز, بٹ آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل بیکاز آئی ہیو ٹو سیٹ دا ریکڈ اسٹریٹ. تو پنجاب گورنمنٹ نے فروری 6 سے 8 تک چھٹیاں دے کر بسنت پائلٹ پروجیکٹ سیلیبریٹ کرنے کا اعلان کیا جناب. اور پنجاب ریگولیشنز آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 لے کر آئے, جس کے تحت کیا ریگولیشنز کی کہ کس طرح سے لوگوں کی ڈیتھس کو ہم نے بچانا ہے ہونے سے, کیونکہ 2005 میں بھی 19 ڈیتھس رپورٹ ہوئیں, 2006 میں 7 ڈیتھس رپورٹ ہوئیں. اب ان ڈیتھس کی بنیاد پہ بسنت کو بین کر دیا گیا. جو لوگ یہ سن رہے ہیں نا کہ یہ خونی کھیل ہے, ان کے لیے بتا دوں کہ کمبھ کا جو میلہ ہوتا ہے نا ہندوستان میں, اس میں پچھلے سال 30 کیجولٹیز ہوئی ہیں. رننگ آف بلز جو اسپین میں ہوتی ہے, اس میں درجنوں لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں. اور اس طرح مختلف کلچرل ایونٹس جو جاپان سے لے کے پہاڑوں پہ بھاگنے سے شروع ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں فسٹ فائٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں, اتنے لوگ مرتے ہیں, کوئی کسی کو بین نہیں کرتا, ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر آج موٹر بائک پہ کوئی بیٹھا ہوا بندہ گر جائے تو موٹر بائک کو بین کر دو گے. اگر آج کوئی اسٹیمپیڈ میں مارا جائے تو سیکشن 144 لگا دو گے پورے پاکستان کے اوپر. یہ بینستان بنایا ہے آپ نے.
اگر ایک دہشت گرد فون کا استعمال کر رہا ہے تو تھریٹ سے بچنے کے لیے تمام ایونٹس کے اوپر پورے شہر کے سگنل بند کر دو. یہ کیا ہے ہم نے. بسنت کے ساتھ بھی 7-8 لوگوں کے پر اینم ڈیتھ ٹول کو روکنے کے لیے ہم نے کروڑوں لوگوں کا روزگار ملیامٹ کر دیا, ریگولیشن نہیں کی. کہ یہ جو مانجے لگاتے تھے, شیشے والی ڈوریں بناتے تھے, کیمیکل استعمال کرتے تھے, دھاتی ڈور استعمال کرتے تھے, ان کو بین کرو, بسنت کو کیوں بین کر رہے ہو؟ لیکن کسی کے ذہن میں تھوڑا سا بھی دماغ نہیں چلا, کیونکہ ویژنری لوگ ہی نہیں ہیں بھائی. گھٹن کا شکار ہے وہ پختونخوا کی حکومت. وہاں بیٹھ کے میوزک بین کر رہی ہے. پشاور یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے 10 میٹر واک کر لی, غیرتیں باہر آ گئیں ساری, بند کرو سارا کچھ. عورت نظر آ گئی, یہ کیسے ہو گیا؟ عورت چل پڑی ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو تو چلنا ہی نہیں چاہیے. لمبی لمبی لیجسلیشنز آ رہی ہیں کہ خبردار کسی نے میوزک پلے کیا پرمیشن کے بغیر, پتھر کے دور میں لے جاؤ گے ہمیں. تو شکر ہے جناب کسی کو ہوش آئی ہے یہاں پہ کہ لاہور کی روح اس کو واپس کی گئی. تو ریگولیشن کیا ہوئی ہے اب ذرا یہ سن لیں آپ لوگ بھی غیر قانونی حرکات کرنے سے پہلے. 9 تھریڈ کی کاٹن سٹرنگ یوز ہوگی. 9 تھریڈ کی ڈور صرف یوز ہو سکتی ہے. میٹل, کیمیکل, نائلن, گلاس, یہ سب جو ڈور پہ استعمال ہوتا ہے بینڈ ہے. زونل مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ریڈ, یلو, گرین. ہائی رسک ایریاز کو ریڈ ایریاز ڈکلیئر کیا گیا, جیسے وارڈ سٹی ہائیسٹ سرویلنس ہوگی. ڈرون اڑیں گے پنجاب گورنمنٹ کے, جو دیکھیں گے کہ ہر پتنگ پہ QR کوڈ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوگا تو نہیں اڑانے دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جناب 1 ملین سیفٹی راڈ بانٹے گئے ہیں عوام کے اندر کہ وہ بائک کے آگے اس راڈ کو لگائیں تاکہ ڈور ان کو پھر نہ سکے. لیکن پاکستان کے عوام نے وہ دکانوں پہ جا کے بیچنا شروع کر دیے, اور اگر ان سے پوچھیں گے نا تو کہیں گے حقیقی آزادی ہونی چاہیے. وہ سچ کے لیے کھڑا تھا اور خود راڈ بیچائیں گے دکان کے اوپر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نیوز رپورٹ بھی آپ دیکھ لیجیے. پاکستانی عوام, کیا بات ہے, پاکستانی عوام کو سلوٹ ہے. ہم جی یہاں سے جا رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں یہ ردی والی شاپ پہ جو ہے لوگ آ رہے ہیں, بائکس والے جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور جو حکومت کی طرف سے انہیں ڈنڈا لگا کر جو ہے وہ دیا گیا ہے, وہ ڈنڈا اگر جو ہے یہاں بیچ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جناب وائلیشن پہ 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ کا فائن ہوگا, 3 سے 10 سال قید ہو سکتی ہے. اپنی ذمہ داری پہ یہ حرکات کیجیے, سیفلی بسنت منائیے. اس کلچر کو مزید بین کرنے کا پریٹیکس نہ فراہم کریں فار رائٹ کو, اور ان لوگوں کو جن کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارا فیورٹ اس نے یہ نہیں کیا اسی لیے اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کو جواز نہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب پورے پاکستان سے لوگ لاہور کا سفر کر رہے ہیں. کراچی لاہور کی 1 سائڈ ایئر ٹکٹ 75,000 کو کراس کر چکی ہے. تو یہ ہے جناب اس کی پل بسنت کی. یہ پہلا پائلٹ پروجیکٹ ہے, ابھی پنجاب کے کسی اور شہر میں الاؤڈ نہیں ہے. بٹ آئی ڈیپلی ہوپ دیٹ دس کیپس ہیپننگ, دس کلچر گیٹس ریوائوڈ, بیکاز دیر از ناٹ جسٹ انٹرٹینمنٹ but there is a massive economic activity worth $300 million. It's a $1 million festival which competes all the major European festivals of the world. تو اپنے سیلف ہیٹریڈ میں اتنا آگے نہ جاؤ کہ اپنے ہر قسم کے فیسٹیول کو اسی لیے گالی دے رہے ہو کہ یہ جہالت ہے, اور خود بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہو ٹوماٹینا والی. تو بات یہ ہے جناب کہ ہمیں اپنے سافٹ امیج کو کریٹ کرنا ہے, اینڈ دس از اے گریٹ اپرچونٹی فار اس, اے ونڈو آف اپرچونٹی, کیونکہ ہم دنیا بھر میں جو دہشت گردی کے لحاظ سے جانے جا رہے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنا. دیکھیے جا کے کہ انڈیا نے اتنی فالٹ لائنز اور اتنے ایکسٹریمزم کے باوجود کیسے شائننگ انڈیا کا امیج بنانے کی کوشش کی. ہمیں بھی وہی کرنا ہے, ٹیکسٹ بک وہی ہے. امریکہ صرف فوج کی بیس پہ رول نہیں کرتا, ہالی ووڈ اور میکڈونلڈ کے برگر بھی آپ کھاتے ہیں. اگر اس قوم کو آگے پہنچانا ہے تو یہ پتھر کے دور میں لے جانے والے, یہ خواتین کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے والے, یہ میوزک بین کرنے والے, یہ لوگوں پہ پابندیاں لگانے والے, شخصی آزادی پہ یلغار کرنے والے, طالبان کو اپنا ہیرو کہنے والے, باربیرینز کو سیلیبریٹ اور غلامی کی زنجیریں توڑنے والا کہنے والے, کسی بھی پارٹی سے ہوں, ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے. This country should be normal. Its youth should learn how to celebrate and enjoy because they must be normal in order to create a normal nation. Thank you.